بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ آسیہ رفیق صاحبہ، پرنسپل اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز، وائس پرنسپل صاحبہ، ممبر آف دا اسٹاف اور بہت ہی پیارے پیارے بچوں اور اسٹوڈنٹس آف دا اسکول اینڈ کالج، میرے لیے سب سے پہلے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ کے درمیان علامہ اقبال کی یوم ولادت کے موقع پر آپ کے درمیان موجود ہوں اور مجھے آپ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بھی مل رہا ہے۔ آج یہاں اس تقریب میں آنا میرے لیے دو وجہ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اسی سیکٹر میں رہتا ہوں، یہ آپ کا اسکول F81 میں ہے، میں F82 میں رہتا ہوں اور اس اسکول کو میں آن کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا اسکول ہے، یہ میرے ہمسائے میں اسکول ہے اور میری بچی کا اسکول ہے، اور اس اسکول کی بہتری کے لیے سوچنا، اس کے لیے کچھ کرنا، آپ کی جو تربیت ہے اس میں کچھ حصہ ڈالنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے۔ اور دوسری بات علامہ اقبال کے حوالے سے کہ دیکھیے، میں ادارہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں اور اس ادارے کے جو کام ہے اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار، نظریات کی ترویج اور ان کی شخصیت کو یاد رکھنا، ان کی دن منانا، یہ ہمارے جو مقاصد ہیں اس میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے، علامہ اقبال بھی اور حضرت قائد اعظم بھی۔ اور اس حوالے سے علامہ اقبال کے دن کے موقع پر یہاں آنا میرے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھے کہ علامہ اقبال ہمارے لیے کیوں اہم ہے، پاکستانی قوم کے لیے کیوں اہم ہے کہ ہم یہ دن منائیں اور اپنے جو بچے ہیں، ہمارے جو طالب علم ہیں، ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، ان تک علامہ اقبال کا پیغام پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے خالق تھے۔ انہوں نے یہ تصور دیا کہ برِ صغیر پاکستان اور ہند جو تھا اس کے اندر مسلمان اور ہندو رہتے تھے، اور انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ مسلمان ایک مختلف قوم ہے، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب مختلف ہے اور ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ اور اس خواب کی تعبیر حضرت قائد اعظم نے کی۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے دنیا پہ ایک عظیم قوم کی تشکیل کی اور وہ پاکستانی قوم۔ آج آپ کو اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان قوم کتنی عظیم ہے، پاکستان ایک کتنا عظیم ملک ہے؟ شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کو اس بات کا احساس ہے، پوری دنیا ہم سے خطرہ محسوس کرتی ہے۔ اور میں جب آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ افواج پاکستان جو ہے یہ دنیا کی عظیم افواج ہے، یہ ناقابل تسخیر افواج ہے، اور اس کی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ کیوں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس افواج پاکستان کے پیچھے ایک نظریہ، علامہ اقبال کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر وہ اس میں شامل ہے۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ علامہ اقبال کی سوچ یہ تھی، جیسے ابھی بچوں نے کہا کہ شاہین جو تھا وہ ان کا آئیڈیل تھا، اور ان کی پوری شاعری کے اندر جو شاہین کا سمبل ہے وہ موجود ہے، اور وہ شاہین کا جو سمبل ہے وہ اس کے اندر طاقت ہے،
پرندوں میں شاہین سب سے طاقتور پرندہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کا جو کردار ہے، وہ علامہ اقبال کا آئیڈیل ہے۔ وہ جو شاہین ہے وہ مردار نہیں کھاتا، وہ کرکس کی طرح نہیں ہے، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں۔ تو شاہین جو ہے وہ ایک عظیم سمبل ہے، طاقت کا، قوت کا سرچشمہ ہے۔ تو علامہ اقبال بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہو، ایک طاقتور قوم ہو، اور انہوں نے نوجوانوں کو اور پاکستان کے جو ہندوستان کے اندر جو بسنے والے مسلمان تھے ان کو یہ فلسفہ دیا کہ آپ نے ایک طاقتور قوم کے طور پر، ایک نظریہ سے بیس قوم کے طور پر، جس کے اندر اسلام جو ہے اس کی روح موجود ہو، اس کی تڑپ موجود ہو، اس پہ لے کر علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ پاکستان مارج وجود میں آئے۔ وہ پاکستان کے قیام سے 1938 میں ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا نظریہ، ان کا پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی موجود ہے، اور ہم سب ان کے نظریے کو اور ان کی سوچ کو اور ان کی فکر کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ تا قیامت اجاگر کرتے رہیں گے، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم قوم کے طور پر ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا۔ دیکھیے علامہ اقبال کی سوچ میں کیا چیزیں تھیں۔ بچوں نے مختلف باتیں کی ہیں، آپ نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہ بھی سنا۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب ہم اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، میں بھی پوری زندگی میں نے یونیورسٹی تک ماسٹر کیا، ایم اے کرنے کے بعد میرا بھی ایز اے لیکچرر کے طور پر میری انتخاب بھی ہو گیا پبلک سروس کمیشن سے، لیکن میں نے سرکاری نوکری کرنے کی بجائے کاروبار کرنے پہ ترجیح دی، ایک چھوٹا سا کاروبار۔ آج وہ کاروبار بڑھتے بڑھتے اللہ کے فضل و کرم سے ایک برانڈ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زندگی کے اندر آپ کے اندر اب آپ جس جگہ پر موجود ہیں بحیثیت طالب علم کے طور پر، آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور اس محنت کے ذریعے آپ کو زندگی کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کرنا ہے۔ جب تک آپ کے اندر محنت کا وصف نہیں ہوگا آپ زندگی میں کبھی بھی نمایاں نہیں ہوں گے۔ اور وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، یقین محکم عمل پیرم۔ یقین محکم کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے۔ اور پھر کہتے ہیں عمل پیرم، مسلسل جد و جہد کا جو آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، اس کی تکمیل کے لیے آپ ہمیشہ کوشش کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل پہم سے آپ اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ محبت جو ہے نا وہ آپ کے درمیان اخوت، بھائی چارہ، اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو یہ اقبال کا پیغام جو ہے یقین محکم عمل پہ ہم، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نوجوان نسل کو، آج کی جو ہمارا پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، جب میں بھی تھا، تو ہم کلاس روم کے اندر اپنے ٹیچر کی بات کو غور سے نہیں سنتے، اسی لیے نہیں سنتے کہ وہ ہمارے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے مائنڈ کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اب میرا پوتا ہے، اس نے ابھی اے لیول کے اندر 9 سبجیکٹ کے اندر A+ لیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر چند طلباء نے یہ جو اچیومنٹ ہے اس میں آتا ہے وہ، تو میں ہمیشہ اس کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے اسے کہا بیٹا تمہیں انگلش میں بہت اچھا ہونا چاہیے، میں نے اس کو یہ نہیں کہہ دیا، میں نے اس کو کہا کہ کیوں، پھر میں نے اس کو بتایا کہ آج کی دنیا کے اندر انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر، دنیا کے اندر انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور اس کے اندر آپ کی جو پرفیکشن ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔
جب تک آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہوگی، آپ دنیا کے اندر آج کی اس نیو ورلڈ کے اندر، آج کی اس جو انوویٹو ورلڈ ہے اس کے اندر آپ کبھی بھی کمپٹیشن میں آگے نہیں آ سکیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ اس نے میری بات سے اتفاق کیا، اور پھر اس نے بڑی اس کے سبجیکٹ کے اوپر اسی طرح سے ایک دفعہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا تمہاری اردو بہت اچھی ہونی چاہیے، حالانکہ آج کل کے بچے وہ بھی انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، انگلش میڈیم کے بچے اردو پہ اتنی خاص توجہ نہیں کرتے اور ان کی اردو بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا تمہیں اردو میں بہت اچھا بننا ہے۔ دین ہی آسک می، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھ سے سوال کرے کہ وائی اردو؟ آج کا نوجوان، آج کے بچے اردو کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے انگلش ہی کافی ہے۔ گھروں کے اندر بھی بچے چھوٹے چھوٹے انگریزی بولتے ہیں، ان کو اردو بولنی بھی نہیں آتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ہماری تہذیب، ہماری روایات، ہماری معاشرت، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری ثقافت کی امین ہے۔ اگر ہماری نوجوان نسل کو اردو کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی اس جو ہماری جو اساس ہے، جو علامہ اقبال کی اساس ہے، جو علامہ اقبال کی شاعری ہے، اس کا جو تھاٹ ہے، اس کی جو فکر ہے، وہ اس سے کبھی بھی اس حد تک آشنا نہیں ہو سکتی جب تک اس کو اردو کا نالج نہیں ہوگا۔ تو اردو ہماری قومی زبان ہے، تو ہمارے بچوں کے اندر، اور پھر میں نے اس کو یہ بھی کہا، دیکھا بیٹا آپ نے ایک بڑا لیڈر بننا ہے، آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے، اور اگر تم اردو میں اسپیچ نہیں کر سکو گے اور اگر تمہاری تقریر جو ہے وہ بلاول بھٹو کی طرح کی اردو ہوئی تو تمہاری لوگ مذاق اڑائیں گے، اس لیے تم نے اردو بہت اچھی کر دی ہے۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ خواتین کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہم سب، میری بیٹیاں اور ٹیچرز ہیں، بیٹیاں بھی، وہ بھی، اور بچے بھی موجود ہیں۔ علامہ اقبال جو تھے وہ انہوں نے ہمیشہ اپنی شاعری کے اندر، کیونکہ وہ ایک عظیم مفکر کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مسلمان تھے، حکیم الامت تھے وہ، اور سچے عاشق رسول تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی۔ قرآن کے وہ مفسر تھے، فلسفی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ترقی پسند تھے، جدت پسند تھے، روایات کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور روایت کو اور جدت کو جوڑ کر اس کے ساتھ معاشرے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اور علامہ اقبال نے عورت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس میں سے چند ایک باتیں میں ضرور، ان کی ایک نظم ہے اپنی والدہ کے بارے میں، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ اسی طرح سے یہ انہی کا شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا۔ علامہ اقبال جو ہے وہ عورت کو اس معاشرے کا سب سے اہم فرد سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ علامہ اقبال جو تھے وہ یہ قرآنک فلسفہ نہیں ہے کہ اماں حوا جو تھی انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا اور پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ علامہ اقبال اس بات کے قائل نہیں تھے۔ عورت کی جو یہ عورت کے بارے میں یہ جو نیگیٹو بات ہے یہ کہیں قرآن میں کہیں حدیث میں موجود نہیں ہے، اور علامہ اقبال بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اماں حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھا اور جنت سے نکلوایا تھا۔ تو یہ عورت کا ایک نیگیٹو چہرہ تھا جو ابتدا سے ہمارے ذہنوں کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ عورت ہمیشہ مس گائڈ کرتی ہے۔ تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے، ان کی سوچ میں، اس کی فکر میں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح سے علامہ اقبال جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ عورت کی تعلیم جو ہے اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ ایک مرد کی تعلیم کرتے ہیں اس کی تو آپ ایک مرد کو سنوارتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک عورت کی تعلیم کرتے ہیں تو آپ ایک پوری خاندان کو اور آنے والی جنریشن کی جو ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس بڑھتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے، اور اس کا وہ جور جاز ماں ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اور دنیا کے ہر معاشروں کے اندر جو عظیم معاشرے ہیں، جب تک ہم ایک عظیم ماں پیدا نہیں کریں گے، جب تک اس کا رول ہم ڈیفائن نہیں کریں گے اور اس کے اندر وہ قدر و منزلت نہیں آئے گی، وہ معاشرے کبھی بڑے اور عظیم نہیں ہو سکتے۔ بیٹو دیکھو، بچیوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا، میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں گا۔ میں ایک بزنس مین ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ مقام حاصل کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
پاکستانی معاشرے کے اندر جتنے بھی کامیاب فیملیز ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں، وہ تمام سٹوریز وہ ہیں جنہوں نے جوائنٹ فیملی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ آپ کسی کا بھی نام لے لیں، پاکستان کے اندر کوئی بھی فیملی ہے، دین گروپ ہے، منشا گروپ ہے، اسی طرح سے اور بہت سارے گروپ ہیں، وہ ساری فیملی کی سکسیس سٹوری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پس منظر میں اگر ایک فیکٹر کامن نظر آتا ہے، ظاہر ہے محنت بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، سارا ہے، ایک اور سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اور مغرب جو ہے وہ ہمارے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو مختلف ہیلوں بہانوں سے بریک کرنا چاہتا ہے۔ ہماری جب میں نے کہا کہ پاکستانی ایک عظیم قوم ہے اور اس عظیم قوم کے پس منظر میں جو عناصر موجود ہیں اس میں ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ جب ہم اس جوائنٹ فیملی سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو ہم پھر مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم اس آزادی پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو مادر پدر آزادی ہو، ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جو علامہ اقبال کے افکار کے مطابق اور قائد اعظم کی سوچ کے مطابق، جس میں عورت کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، مرد کی عزت ہو اور ہر بندے کو اس کے حقوق حاصل ہو، عورت کی بھی اسی طرح عزت ہو، مرد کی بھی عزت ہو، اور ہم سب مل کر ایک بہترین پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ علامہ اقبال بھی یہ نہیں چاہتے تھے۔ علامہ اقبال یہ نہیں چاہتے تھے کہ عورت کو صرف گھر تک محدود کر دیا جائے اور اس کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسے ایریا ضرور موجود ہیں جہاں عورت کی تعلیم جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن آج سے علامہ اقبال کو ہم سے رخصت ہوئے بھی 1938 میں وہ ہم سے رخصت ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنے سال ہو چکے ہیں، 100 سال کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ ایک جدت پسند تھے، عورت کی تعلیم اب اس کی اہمیت سے واقف تھے اور عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ آج کی دنیا کے اندر ہم جس ثقافتی یلغار کا شکار ہیں، آج دنیا کے اندر دیکھیے، میں سوچنے سمجھنے والا بندہ ہوں، میں ہر چیز پہ سوچتا ہوں۔ دیکھیے، جب کوئی معاشرہ دوسرے معاشروں کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے تو ان کے پاس بہت سارے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہوتا ہے کوزین، کھانے۔ آج آپ سب، اب جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی آؤٹ ڈور ڈائننگ کے لیے جاتا تھا تو میری بیٹی بیٹے ان کی چوائس کچھ اور ہوتی تھی۔ میں نے کہتا تھا کہ میں نے تو شنواری کھانا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے چائنیز کھانا ہے۔ اب اگر پوتے ساتھ ہوں تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ جاپانی کھانا ہے، فلانی چیز کھانی ہے۔ تو یہ جو کوزین ہوتے ہیں یہ معاشروں کے اندر آج کل آپ کو ہی آپ میک ڈونلڈ کھانا چاہتا ہے، سب وے کھانا چاہتا ہے، KFC کھانا چاہتا ہے۔ ہمارے کھانے جو ہیں یہ ہماری تہذیب اور روایات کے امین ہیں، ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا آئیڈیل آج بھی سیور ہے۔ سیور جو ہے وہ میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سیور جو ہے اس کی اتنی بڑی سیل ہے، وہ اس کے آؤٹ لیٹ پاکستان سے باہر بھی بننے چاہیے۔ تو علامہ اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں لمبی بات بہت کر سکتا ہوں، بہت کچھ میرے اندر علامہ اقبال کے بارے میں بہت باتیں ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنا اس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی پوری توجہ اپنے سبجیکٹ دیں، اور جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں میں اپنے اساتذہ کرام سے بھی یہ کہوں گا جو آپ کی ٹیچرز ہیں کہ جب وہ اپنی کلاس پہلے دن شروع کریں تو اس سبجیکٹ کے بارے میں ایک پورا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن بیشک اس بات پہ فوکس رکھیں کہ یہ سبجیکٹ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں
اس کا میری زندگی پہ کیا اثر ہوگا، اور میری زندگی کو بہتر بنانے کے اندر، مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ سبجیکٹ کتنا میرے لیے کارآمد ہوگا، آپ کا ذہن کبھی بھی کلاس روم کے اندر اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے میتھمیٹکس پڑھنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میتھمیٹکس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ نے کوئی ہسٹری پڑھنی ہے تو ہسٹری کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب کہ آپ کو اگر اسلامک ہسٹری کا نہیں پتہ، انڈین ہسٹری کا نہیں پتہ، امریکن ہسٹری کا نہیں پتہ، تو دنیا میں جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم لوگ بنتے ہیں، ان کا ہسٹری پہ پوری گرپ ہوتی ہے۔ اور بچوں کو یہ بتانا کہ جو بندہ ہسٹری سے نابلد ہے وہ اس کا زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے جب تک آپ ہسٹری نہیں سمجھیں گے قوموں کی، اپنی ہسٹری نہیں سمجھیں گے، آپ اس میں سے کبھی بھی اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو اسی طرح سے ہر سبجیکٹ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا، جو آپ، جو ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے استاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ہر سبجیکٹ پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس پہ بریف کریں۔ اگر دینیات اسلامک اسٹڈی پڑھانی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ریلیجن ہے اس کو، پاکستان اسٹڈی کیوں ضروری ہے، ہر بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کیسے بنا تھا اور پاکستان کی تاریخ کیا ہے۔ تو یہ وہ سب باتیں ہیں جب آپ کسی بچے کے اندر یہ ڈالیں گے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے CSS کرنا ہے، اگر آپ یہ بتائیں گے بچوں کو کہ وہاں پر کچھ پرچے کمپلسری ہیں، وہاں پر پاکستان اسٹڈی کا پرچہ کمپلسری ہے، وہاں پر اسلامک اسٹڈی کا پرچہ کمپلسری ہے، اگر آپ نے CSS بھی کرنا ہے تو آپ کو ایکسل کرنا ہے، انگلش کا پرچہ بھی لازمی ہے، آپ کو انگلش میں ایکسل کرنا ہے، سوشل اسٹڈی کے اندر، پاکستان اسٹڈی کے اندر اور اسلامک اسٹڈی کے اندر آپ کو ایکسل کرنا ہے، اگر آپ نے جو ایکسیلنس کا ایگزام ہے CSS کا پاس کرنا ہے۔ تو جب تک آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے اپنے بچوں کو، تب تک بچے جو ہیں اپنی ذہنی اور شعوری طور پر اس سبجیکٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے۔ میں علامہ اقبال کے دن کے حوالے سے آخر میں یہ بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیں ایک عظیم مملکت پاکستان دے کر گئے ہیں۔ انہی کی سوچ اور فکر کے ذریعے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ یہ ایک عظیم ملک ہے، اس کو اب محفوظ بنانا، اس کے اندر ایک معاشی انقلاب لانا، اس کو ایک مستحکم پاکستان بنانا، اس میں سیاسی استحکام پیدا کرنا، اس میں معاشی استحکام کرنا، اور جیسے کہ وہ کہا نا کہ لب پہ آتی ہے دعا میری، ہر شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو یہ جب آپ نظم پڑھتے ہیں تو اس کی روح کو اپنے اوپر طاری کرے کہ میری زندگی جو ہے، ہر شخص کی، ہر بچے کی، ہر فرد کی زندگی جو ہے وہ ایک شمع کی صورت ہو جس سے روشنی پھیلے، وہ درد مندوں کے لیے، غریبوں کے لیے آواز بلند کرے، پسے ہوئے طبقات کے لیے آواز بلند کرے۔ تبھی یہ پاکستان جو ہے، جب ہم مجبوروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، غریبوں کی آواز بنیں گے، تبھی یہ پاکستان ایک عظیم پاکستان بنے گا۔ اس ملک میں تبھی خوشحالی آئے گی، اس ملک میں کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، اور اس ملک کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ پاکستانی ہونے پر اور پاکستان کا مشاہیر بننے پر فخر کرے گا۔ آئیے